شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ اللہ رب العالمین نے نماز فرض کیا، ہر ایک مومن پر نماز فرض ہے، نماز کے لیے مسجد ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے مطالبہ کیا مومنوں سے کہ تم چاہے جس برادری سے ہو، تم شیخ ہو، پٹھان ہو، سید ہو، انصاری ہو، صافی ہو، منصوری ہو، کوئی بھی ہو، سارے لوگ آؤ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ ایک جماعت میں سارے لوگوں کو کھڑا ہونا ہے، بغیر کسی بھید بھاؤ کو، بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی ڈسکرمنیشن کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جب نماز پڑھنے آؤ تو تمہارے جذبات کیا ہوں؟ سووا صفوفکم۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے کیا الفاظ ہیں، کیا جملے ہیں، کیا فلسفی ہیں۔ آپ دنیا کی ساری کتابیں پڑھ لیں، یہ فلسفے نہیں ملیں گے۔ ہم نے بہت ہلکا سمجھا ہوا ہے شریعت اسلامیہ کو۔ آپ انٹلیکچوئل لیول پہ دنیا کے بڑے بڑے آتھرز کی، بڑے بڑے رائٹرز کی کتابیں پڑھیں اور ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو رکھیں، سارے رائٹرز، سارے مصنف فیل نظر آئیں گے۔ اسی لیے تو جب دی 100 کے مصنف نے دنیا کے عظیم ترین شخصیتوں کا ذکر کیا تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا حکیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا فلسفی کوئی ہوا ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَصُدُّوا الْخَلَلَ، کہ اگر سب بندی کرتے ہو تو مل مل کر کھڑے ہو، بیچ میں جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو لوگ بیچ میں جگہ خالی رکھتے ہیں شیطان کو موقع دیتے ہیں۔ شیطان تمہارے دلوں میں، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں اس وجہ سے کہ تم دور دور کھڑے ہوتے ہو نماز میں، تمہارے دلوں میں اختلاف اور انتشار پیدا کر دے گا، شقاق پیدا کر دے گا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ نماز ایک پیغام ہے اتحاد اور اتفاق کا، مگر شرط یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو شعوری نماز ہو، نماز روایتی اور رسمی نہ ہو۔ نماز سب پڑھتے ہیں، سارے مسلمان پڑھتے ہیں، مگر یہ نماز مطلوب ہے کہ ہم شعور کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا میسج، کیا پیغام دیا ہے؟ ہر عمل کے پیچھے، ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی بہت بڑی حکمت ہے، بہت بڑا فلسفہ ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کی بات لے لیجیے، اللہ رب العالمین نے کیٹیگرائز نہیں کیا کہ او بی سی کے لیے اتنی رقم ہے، جنرل کے لیے اتنی رقم ہے، نہ، سب کے لیے اصول لاگو ہے، برابر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اتحاد اور جمعیت انسان کی فطرت میں رکھی ہے۔ انسان بغیر یکسانیت کے، بغیر یکجہتی کے جی ہی نہیں سکتا ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہے، تبھی خاندانوں کی ترقی ممکن ہو سکتی ہے، تبھی فرد کی ترقی ممکن ہو سکتی ہے، ورنہ انسان اپنے آپ کو ادھورا پاتا ہے، کچھ کھو گیا ہے، کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اشارہ دیا، اشارہ کیا ہے؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ ہم نے والدین کے دلوں میں محبت اور یکجہتیت پیدا کی ہے، یکسانیت پیدا کی ہے۔ اسی محبت، اسی یکسانیت سے انسان کا وجود عمل میں آتا ہے، انسان پیدا ہوتے ہیں۔ اگر والدین میں محبت نہ ہو، اجتماعیت نہ ہو تو انسان کا وجود ہی ناممکن ہے۔ اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بچے چاہے دشمنوں کے ہوں، جب آپس میں کھیلتے ہیں یا معاشرے میں ہوتے ہیں تو دشمنوں کے بچے بھی دوست ہوتے ہیں، دشمنوں کے بچے بھی دوست ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی فطرت میں اتحاد ہے۔ یہ والدین ہوتے ہیں جو بچپن سے ہی بتاتے ہیں بیٹا ان کے ساتھ نہیں کھیلنا، وہ ہمارے دشمن کے بچے ہیں، ان کے ساتھ مت رہنا، ان سے ہمارا جھگڑا ہے، ہمارا اختلاف ہے۔ مومنوں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے الزام بھی دیا ہے، اس میں تعریف بھی کی ہے والدین کی، اور الزام بھی دیا ہے والدین کو، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، کہ والدین جو ہوتے ہیں ہر بچے کو اللہ رب العالمین فطرت میں پیدا کرتا ہے، توحید پہ پیدا کرتا ہے، اتحاد اور اتفاق اجتماعیت کے جذبات کے ساتھ پیدا کرتا ہے، مگر یہ والدین ہوتے ہیں
جو کبھی یہودی بناتے ہیں، جو مجوسی بناتے ہیں، جو نصرانی بناتے ہیں، جو بچوں کو سکھاتے ہیں کہ تم فلاں فلاں کے ساتھ رہو، فلاں فلاں کے ساتھ نہ رہو۔ اگر ہم دور حاضر میں جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں دو طرح کی اتحاد، دو طرح کے اتحاد یا دو طرح کی اجتماعیت پائی جاتی ہے، اور اس کے لیے کوششیں ہوتی ہیں۔ ایک اتحاد، ایک اجتماعیت ہے مسلکی، شرعی یا دینی، اور جس کے لیے ایک زمانے سے کوششیں ہو رہی ہیں کہ مسلمان شرعی طور پر، دینی طور پر، مسلکی طور پر ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں۔ کوششیں ہونی چاہیے، کوششیں ہونی چاہیے۔ اتحاد و اتفاق کی یہ مسلکی کوششیں، یہ دینی کوششیں، یہ مذہبی کوششیں ہوتے رہنی چاہیے، مگر اس کی سب صحیح ہو، اس کی جہت صحیح ہو، اس کا ڈائریکشن صحیح ہو۔ کوششیں ہو رہی ہیں مگر بہت حد تک کامیاب نہیں ہیں، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ پوری طرح سے ناکام بھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی فلسفی کے مطابق نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فلسفی کے مطابق نہیں ہیں۔ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اتحاد تو ہو جائے، مسلکی طور پر اتحاد تو ہو جائے، مگر جب ہم متحد ہو جائیں تو ہم میں کا کوئی شخص منکر پہ بولنے والا نہ ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہ دیا جائے۔ ہم غلط کریں تو کریں، ہمیں کرنے دو، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ تم غلط کرتے ہو تو کرو، یہ تمہارا معاملہ ہے۔ اس میں حق بتانے کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اتحاد کی اس کوشش کو اللہ رب العالمین نے ریجیکٹ کیا ہے، مسترد کیا نہیں۔ اتحاد کی یہ کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے پس منظر میں اس بات کو واضح کیا ہے۔ کیا؟ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، کہ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، ہارون علیہ السلام بچ گئے، ادھر لوگوں نے، قوم کے افراد نے بچڑے کی پوجا، بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ ہارون علیہ السلام روکنا چاہتے تھے مگر ڈر تھا کہ قوم میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اور جب دیکھا کہ قوم شرک میں مبتلا ہے، بچڑے کی پوجا اور پرستش ہو رہی ہے، اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ لی، سر پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ تم نے ہماری قوم کو گمراہ کر دیا ہے، اللہ تتبعن افعصیت امری۔ لیکن ہارون علیہ السلام نے وجہ کیا بتائی کہ میں ڈرتا تھا کہیں اختلاف پیدا نہ ہو جائے اگر میں حق بولوں تو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بخشا نہیں، تمہیں حق بتانا تھا۔ ثابت یہ ہوا کہ اتحاد اتفاق ہو، مسلکی اتحاد ہو اور ہونی چاہیے، مگر اس میں حق اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کی گنجائش ہونی چاہیے، تبھی اتحاد ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھائی اتحاد ہو جائے مگر اختلاف کی باتوں کو دبا کر، اختلاف کو دبا کر ہی ہم اتحاد پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک طرح سے غیر معقول بات ہے اور شریعت کے خلاف ہے۔ اسلام نے کبھی اختلاف کو دبانے کی بات نہیں کی ہے، اختلاف کا حل پیش کرنے کی بات کی ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر جھگڑا ہو جائے، جھگڑے کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اختلاف کا ذکر کر رہا ہے، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ حل بھی بتا رہا ہے إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ، کہ قرآن کی طرف لوٹو، رسول کی طرف لوٹو، یہ حل ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ جھگڑے نہ کرو، اختلاف نہ کرو۔ جھگڑا اور لڑائی کیسے نہیں ہوگا یا کیسے کم ہوگا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو، قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو، تب جھگڑا نہیں ہوگا۔ اپنے معاملات میں، اپنے رسومات میں، اپنے فنکشنز میں، نجی زندگی میں جب تک ہم قرآن اور حدیث کو اپنا اسوہ نہیں بنائیں گے، قائد نہیں بنائیں گے، اتحاد و اتفاق پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اتحاد کی کوشش یہ بھی ہو رہی ہے مسلکی سطح پر یا مذہبی سطح پر کہ اتحاد قائم ہو جائے۔ جماعت کی سطح پر لوگ اپنی جماعت کی طرف بلا رہے ہیں، اپنے فرقے کی طرف بلا رہے ہیں، اپنے مسلک کی طرف بلا رہے ہیں، فلاں فلاں جماعت سے جڑ جاؤ، فلاں فلاں فرقے سے جڑ جاؤ، اتحاد قائم ہو جائے گا۔ چاہے تعداد جتنی ہی بڑی ہو، اگر جماعت کی طرف بلایا جائے، اگر کسی فرقے کی طرف بلایا جائے، اتحاد
قائم نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے شرط لگائی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، قرآن اور حدیث کی طرف بلانا ہے۔ اتحاد کی ایک دوسری کیٹیگری ہے سیاسی اور سماجی اتحاد۔ جب جب الیکشنز آتے ہیں، جب جب انتخابات ہوتے ہیں، یا جب جب مسلمانوں کے حالات خراب ہوتے ہیں، سانحات پیش آتے ہیں، واقعات پیش آتے ہیں، تو مسلمان گھبرانے لگتے ہیں، ادھر ادھر جھانکنے لگتے ہیں کہ کسی بھی طور پہ سیاسی اتحاد ہو جائے، سماجی اتحاد ہو جائے۔ اور یہ سیاسی سماجی اتحاد کس قسم کا مسلمان قائم کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی دل میں جو بھی ہو، دل میں جو بھی ہو، ظاہری سطح پر ہم ہاتھ ملا لیں، لاکھ دشمنی صحیح رسم نبھاتے رہیے، لاکھ دشمنی صحیح رسم نبھاتے رہیے، دل ملے نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے۔ اسلام نے اس کو ریجیکٹ کیا، اسلام نے اس کو ریجیکٹ کیا۔ لا یقاتلونکم الا فی جميع الا فی قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بینهم شدید تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی نفسیات بیان کی۔ کیا نفسیات؟ کہ وہ لوگ جن کے دل تو الگ الگ ہیں، دل بٹے ہوئے ہیں، دماغی سطح پہ لوگ ایک دوسرے سے منتشر ہیں، مگر ظاہری سطح پہ وہ اپنے آپ کو متحد اور متفق بتاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ لومڑی کی طرح ہیں، یہ اگر کسی پر حملہ کریں تو چھپ کر ہی کر سکتے ہیں، ان کے اندر اتنی جرأت ہو ہی نہیں سکتی ہے، اتنی بہادری ہو ہی نہیں سکتی ہے، اتنی شجاعت ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ یہ کھل کر کسی کا مقابلہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے کمنٹ کیا، تبصرہ کیا، تنقید کیا کہ اس قسم کی اجتماعیت یا اس قسم کا اتحاد قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام سے فرمایا، وہ الگ الگ حلقوں میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا ما لی اراکم عزینا، یہ کیا ہے کہ تم حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہو، الگ الگ گروپس بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، تمہیں ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری سطح پر بھی لوگوں کو ٹکڑوں میں دیکھنا پسند نہیں کیا۔ ثابت یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فلسفہ دیا ہے، اس میں فلسفہ یہ ہے کہ اندرونی طور پر بھی اتحاد ہونی چاہیے، بیرونی سطح پر بھی اتحاد ہونی چاہیے۔ یقینی طور پر الیکشن کے مواقع سے، انتخابات کے موقع سے یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہمارا ایک قائد ہو، اور ہمارا مسئلہ ہی یہی ہے، ہمارا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہمارے درمیان میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، عین وقت میں لوگ بک جاتے ہیں، زمین بیچ لیتے ہیں چند کوڑی کے عوض۔ مسلمان ہی نہ رہیں تو ان کا انجام مسلمانوں جیسا نہیں ہونا ہے، کافروں جیسا، مشرکوں جیسا اور مظلوموں جیسا ہونا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا انجام بہتر ہو، دنیاوی سطح پر ہمارے لیے نتائج اچھے ہوں، ہمارا کوئی قائد ہو، ہمارا کوئی رہبر ہو، ہمارا کوئی رہنما ہو، ہمارے لیے آواز اٹھانے والا ہو، ہماری ترقی کی بات کرنے والا ہو، تو اتحاد قائم کرنا پڑے گا، سیاسی سطح پر بھی، سماجی سطح پر بھی، معاشرتی سطح پر بھی۔ مگر یہ اتحاد کیسا ہوگا؟ اندرونی اور بیرونی دونوں سطح پہ یکساں ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ جو اتحاد ہے، اس اتحاد اور اجتماعیت کی ضرورت کیوں ہے؟ بار بار مولانا لوگ کہتے رہتے ہیں اتحاد 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 اتحاد، یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ کیوں ضروری ہے؟ مسلمانوں کو ایک رہنا کیوں ضروری ہے؟ یہ باتیں تو بہت پہلے سے کہی جا رہی ہیں، آج کے زمانے میں مسلمان یہ بات کیوں کر رہے ہیں اور بڑی کوششیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اس طرف اشارہ کیا، اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، کہ اگر تم متحد نہ رہے، اللہ تعالیٰ کے کانسٹیٹیوشن کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رولز کو نہیں مانے، فالو نہیں کیا، تو کیا ہوا؟ ناکام ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری طاقتیں ختم ہو جائیں گی، تمہاری قوتیں ختم ہو جائے گی، تم ناکام ہو جاؤ گے، تم برباد ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور واضح کیا، کیا فرمایا؟ علیکم بالجماعہ، علیکم بالجماعہ فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، رواه مسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگوں، سماج میں جی رہے ہو مسلمانوں، سماج اور معاشرے میں زندگی گزار رہے ہو، معاشرتی سطح پہ، سماجی سطح پہ تمہارا ایک ہونا ضروری ہے،
تمہارا ایک دوسرے سے منسلک ہونا ضروری ہے، متحد اور متفق ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاسِيَةِ، کیونکہ تم دیکھتے ہو، مشاہدہ کرتے ہو کہ بکریاں جب اپنے ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے، تنہا ہو جاتی ہے، تو بھیڑیا آسانی سے اس کو اپنا نشانہ بنا لیتا ہے۔ ایک لفظ میں آپ کہہ سکتے ہو گے کہ بٹو گے تو کٹو گے، یہ سیاسی جملہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے بہت پہلے۔ اس لیے مسلمانوں ایک بار پھر سے ری چیک کرو، خاندانی سطح پر، ذات برادری کی سطح پر، مسلکی سطح پر جتنے بھی اختلافات ہیں، ان اختلافات کو امت مسلمہ کے مفاد کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، کم از کم اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دو، بھلا دو، فراموش کر دو، ایک نئی شروعات کرو۔ اور المیہ یہ ہے کہ جب سے مسلمان مختلف ہوئے ہیں، منتشر ہوئے ہیں، غیروں کی سازشیں بھی کامیاب ہو رہی ہیں، غیروں کی سازشیں بھی کامیاب ہو رہی ہیں۔ اشوک سنگل کا بہت مشہور اسٹیٹمنٹ ہے کہ دیکھو، نان مسلمز تو آپس میں بٹے ہوئے ہیں، ان کے مذہب میں ہی اختلاف انتشار ہے، کیٹاگریز ہے، تو برہمن ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، ان میں اتحاد تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کبھی پاور میں آ ہی نہیں سکتے ہیں اگر یہ مختلف منتشر رہیں گے۔ تو ایک کام یہ کرنا ہوگا کہ جن کا کانسٹیٹیوشن ایک ہے، جن کا رب ایک ہے، جو ایک بینر تلے بار بار جمع ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں، ان کے درمیان اختلاف قائم کرو، تبھی تم رول کر سکتے ہو۔ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی جب تک نہیں اپناؤ گے، اس ملک پہ حاوی نہیں ہو سکتے ہو، اس ملک پہ اقتدار نہیں کر سکتے ہو۔ اب دیکھیے کتنے بڑے سطح پہ اس کام کو انجام دیا جا رہا ہے، پولیٹیکل لیول پہ ایسے منافقوں کو پیدا کیا جاتا ہے، پیسے دے کر کھڑا کیا جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، اپنے ضمیر کو بیچ لو، جو چاہیے وہ لے لو، مگر یہ کام ضرور کرو کہ مسلمانوں کو بانٹو۔ اگر نہیں بانٹو گے تو ہم رول کیسے کریں گے؟ اور جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو سامنے کے لوگ، فریق مخالف مضبوط ہونے لگے۔ اللہ رب العالمین نے اسی طرف اشارہ کیا، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، کہ جو کفر کرنے والے لوگ ہیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ مدد کر رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور جا کر وہ کمپین کر رہے ہیں، فلاں کو ووٹ دینا ہے، فلاں کے ساتھ رہنا ہے، فلاں جماعت سے ملنا ہے۔ مسلمانوں میں ایسی کوئی جماعت ہے کیا جو اتنا نیک کام کرتی ہو، اتنا اچھا کام کرتی ہو؟ نہیں ہے۔ وہ لوگ کر رہے ہیں اس لیے پا رہے ہیں۔ ہمیں ذہن بنانا ہوگا، ہمیں ذہن بنانا ہوگا، اپنا مزاج بدلنا ہوگا۔ اگر اپنے وجود کو بچانا ہے تو اس طرف توجہ دینا ہوگا، ان کی جو روش ہے، ان کا جو طرز عمل ہے، اس پہ نظر رکھنا ہوگا۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اللہ تعالیٰ نے دھمکی بھی دی، الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں عظیم فتنہ ہوگا۔ فتنہ ہی تو ہو رہا ہے، جہاں دیکھو مظلومیت کی داستانیں ہیں، جہاں دیکھو مظلومیت کی داستانیں ہیں، یہاں موب لنچنگ ہے، وہاں موب لنچنگ ہے، یہ مسجد توڑ دی گئی، وہ مسجد توڑ دی گئی، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں ہمارا معاملہ نہیں ہے، ہمارے گاؤں کا معاملہ نہیں ہے، ہمارے علاقے کا معاملہ نہیں ہے۔ مسلمان پھر جاتے ہیں اور دیگر لوگ دبک کر بیٹھ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس بزدلی کی وجہ بتائی ہے، کیا؟ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ، یہ بزدلی مسلمانوں میں کب آتی ہے؟ جب وہ شرک میں گرفتار ہو جاتے ہیں، یا پھر جب وہ دنیا کی زندگی کو، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی زندگی کو، مادہ پرستی کو سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں اور موت کو ناگواری کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں، تب یہ ہوتا ہے۔ جب مسلمان اپنی زندگی کو ہتھیلی پہ لے کر گھومتے تھے، جب مسلمانوں کے اندر بہادری تھی، شجاعت تھی، کسی کی طاقت نہیں تھی کہ مسلمانوں کی طرف انگلی اٹھا لے، تو مسلمانوں اس طرف توجہ دینی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، کہ اگر آپ کی انگلی میں چوٹ لگ جائے، زخم ہو جائے،
پورا جسم اس کی کیئرنگ میں لگ جاتا ہے. آپ کا دماغ ٹنا رہتا ہے کہیں کوئی ٹھیس نہ لگ جائے, کہیں پر سٹ نہ جائے, کہیں کوئی بیٹھ نہ جائے. کیوں؟ کیونکہ چوٹ لگی ہے, جسم کے ایک حصے کو چوٹ لگی ہے, جسم کے ایک حصے میں درد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال پوری امت کی ہونی چاہیے, قوم مسلم کی ہونی چاہیے. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر, خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. یہ درد لینا ہوگا مسلمانوں, اگر مسلمان ہیں تو. اسلام کو اگر آپ نے فالو کیا ہے, اسلام کی پیروی کی ہے, اسلام کو بحیثیت مذہب قبول کرتے ہیں, تو آپ کو یہ درد لینا ہوگا, یہ جذبہ پیدا کرنا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ. ہر ایک اللہ کے رسول کا ہر ایک فرمان ایک آرٹیکل ہے, سمجھ لیجیے, ایک لا ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا ہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کسی ظالم کے حوالے نہیں کرتا ہے. تم دیکھ رہے ہو مسلمان گھرا ہوا ہے, نوجوان گھرا ہوا ہے, تم نکل گئے, اپنی جان پیاری ہے بھائی. لا یسلمہ, ایک مسلمان بھائی کو کسی ظالم کے حوالے نہیں چھوڑتا ہے, اس کو بے سہارا نہیں چھوڑتا ہے. لا یسلمہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. جو کوئی اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے, اللہ رب العالمین بھی پوری زندگی اس کی مدد کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ قیامت میں بھی اس کے درد اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے. ضرورت اس لیے بھی ہے کہ مسلمانوں کے عروج اور زوال کی داستان اتحاد اور اتفاق سے جڑی ہوئی ہے. آپ تاریخ پڑھیے, جب صحابہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, حالات کیا تھے؟ قبائلی بتوں کی حیثیت سے مسلمان جی رہے تھے. ان کی کیا پہچان تھی, کیا شناخت تھی, کیا قوت تھی, کیا طاقت تھی؟ کچھ نہیں تھے. لیکن جب اسلام آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عام ہوئی, تو وہ کیا بن گئے؟ خلافت راشدہ ایک عظیم تاریخ بن کر آج بھی تاریخ کے صفحات میں موجود ہیں. ایک زمانے تک دنیا والوں پر رول کیا, ایک زمانے تک ان کی شان و شوکت برقرار رہی. وجہ کیا تھی؟ اتحاد اور اتفاق. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تحدیث نعمت کے طور پر اتحاد و اتفاق کا ذکر کیا. یاد کرو تم کیا تھے, اللہ رب العالمین نے تم کو جوڑا, تم کو ایک کیا, اور جب ایک کیا تو کیا قوتیں, کیا نعمتیں عطا کی. خلافت راشدہ صورت میں. اور یہ اصول, یہ قوانین مسلمانوں پر خاندانی سطح پر بھی لازم آتے ہیں. اگر خاندانوں کو بھی ترقی کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے, تو ان کے لیے بھی یہی اصول ہے اتحاد اور اجتماعیت کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ کیا, من احب ان یبسط له فی رزقه ویوسع له فی اثرہ فلیصل رحمہ. جس کو اس بات سے خوشی ہو, جس کو محبت ہو کہ اس کے رزق میں برکت کر دی جائے, اس کے رزق میں بڑھوتری کر دی جائے, اس کے عمر کو بھی بڑھا دیا جائے, جس کو اس بات سے خوشی ہو, اس بات کی تڑپ ہو جس کو کہ اس کے رزق میں بڑھوتری کر دی جائے, خوشحالی اور ترقی سے اسے ہمکنار کر دیا جائے, اور اس کی عمر بھی لمبی کر دی جائے, تو اسے چاہیے کہ یصل رحمہ, اپنے رشتوں کو جوڑے, خاندانوں کو متحد کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا. وہ خاندان کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکے, پنپ نہیں سکے, جن میں اندرونی طور پر ٹوٹ پھوٹ ہے. اپنے آپ کو سنوارو مسلمانوں, اپنے آپ کو سمیٹو. دنیا کے لوگ کہاں جا رہے ہیں اور دنیا کی ریس میں تم کہاں ہو؟ اپنے آپ کو سمیٹیے, متحد کیجیے, اور کبھی کمپیریزن کیجیے ان خاندانوں سے جو خاندان کیا تھے اور کیا بن گئے, زمین سے اٹھ کر ستارہ بن گئے. کہیں نہ کہیں اس میں اتحاد و اتفاق کا تعلیم کے ساتھ ساتھ کردار ضرور رہا ہوگا. اچھا, ہم کیا کریں کہ ہم متحد اور متفق ہو جائیں؟ ہم کیا کریں کہ ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا ہو؟ سب سے پہلی چیز, اپنے آپ کو مسلمان بنائیے. یہ عجیب و غریب بات ہے کہ میں مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو مسلمان بنائیے. مجھے امید ہے یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ الحمدللہ مسلمان ہوں گے, اسلامی فرائض کو ادا کرنے والے ہوں گے,
میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو مسلمان ہونے کے باوجود مسلمان نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، فرائض اسلام کو ادا نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے امید نہیں کی جا سکتی ہے کہ وہ معاشرے کا کچھ بھی اچھا کر پائیں گے۔ کبھی بھی بے دین لوگ، بددین لوگوں سے سماج میں، خاص طور پر مسلم سماج میں انقلاب نہیں آیا ہے۔ انقلاب آیا ہے، چینجز آئے ہیں تو دیندار لوگوں کی وجہ سے ہی تبدیلیاں آئی ہیں۔ اسی لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ مسلمان پہلے اپنے آپ کو مسلمان بنائے، دیندار بنائے۔ جب تک دین نہیں آئے گا یہ درد پیدا نہیں ہوگا، یہ شعور پیدا نہیں ہوگا، یہ بالیدگی اور سنجیدگی پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے مادہ پرستی پر تنقید کرتے ہوئے ایک بہت بلیغ اشارہ دیا ہے اور دنیا کی حقیقت سمجھائی ہے۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما۔ کیا آپ دیکھیں جب بارش ہوتی ہے تو جو کسان ہیں ان کو خوشی ہوتی ہے، بارش ہوئی ہے بھائی، فصلیں انشاءاللہ اچھی ہو جائیں گی، اور فصل ہوتی بھی ہے۔ دیکھنے والوں کو فصلیں اچھی لگتی ہیں، لہلاتی ہوئی فصلیں کس کو اچھی نہ لگے، ہری ہری فصلیں کس کو اچھی نہ لگے، سب کو اچھی لگتی ہیں۔ لیکن یہی فصلیں قدرت کے قانون کے مطابق آگے چل کر پیلی پڑنی شروع ہو جاتی ہیں، پک جاتی ہیں اور آگے چل کر بھوسوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مثال دی انسانوں سے، انسانی زندگی کی، یہ جوانی جس میں تم تر و تازہ نظر آتے ہو یہ ہری فصلوں کی طرح ہے۔ دھیرے دھیرے زندگی کے مراحل کے ساتھ ساتھ تمہارے اندر بھی پسماندگی آتی ہے، پیلے پڑتے ہوتے ہو، پکنے لگتے ہو، یہاں تک کہ انسان مر جاتا ہے، قبر میں پہنچ جاتا ہے، فصلیں بھوسوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور انسان ہڈی کے ڈھانچوں میں، کنکال میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کتنا بلیغ اشارہ دیا ہے۔ تو مسلمانوں کس چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ اللہ رب العالمین کو ہمیشہ یاد رکھو اور دین کی طرف آؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، جس کے پاس ہمیشہ رہنا اس سے جڑو۔ یہ دنیا کی زندگی گھڑی دو گھڑی، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، پتہ نہیں ہے کس گھڑی زندگی کی شام ہو جائے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ اس لیے مسلمانوں ہمیشہ آخرت پہ نظر رکھو۔ یہ چند منٹ کی دنیا، چند سیکنڈ کی دنیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے 50,000 کا ایک دن متعین کیا ہے۔ 50,000 کو اگر ہمارے پاس 50-60 سالہ زندگی سے آپ کیلکولیٹ کریں گے تو چند سیکنڈ بنتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے لمحہ اور ساعت قرآن میں کئی مرتبہ کئی مقامات پہ فرمایا ہے، زندگی ہے یہ، لہذا اپنے آپ کو دیندار بنائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم واعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، کہ اللہ رب العالمین کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ رب العالمین یہ نہیں دیکھتا کہ تم کتنے سٹوڈنٹ بوٹڈ ہو، کتنا اچھا مکان، کتنا اچھا گھر بنا لیا ہے۔ اللہ رب العالمین کردار کو دیکھتا ہے، کارنامے کو دیکھتا ہے، تم نے سماج اور معاشرے کے لیے کیا کیا ہے، پلاننگ کیا ہے۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں، تمہارے دماغوں میں کیا منصوبہ بندی ہے، وَأَعْمَالِكُمْ، اور ان منصوبوں کے مطابق تم نے کام کیا کیا ہے انسانوں کے لیے، سماج اور معاشرے کے لیے۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اپنے آپ کو دین سے جوڑیے، اور دین میں ساری بھلائی ہے، سارا خیر ہے، انسانیت کی بھلائی، انسانیت کی فلاح، سماج کی ترقی، سماج کی خوشحالی، سارے اصول، سارے ضابطے قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ دوسری چیز جو ہمیں یاد رکھنی ہے، مسلمانوں کے حقوق۔ اگر ہم حقوق ادا کرنے والے بن جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ شکوے شکایت کی ساری گنجائشیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 6 بنیادی حقوق قرار دیے ہیں، بے شمار الگ الگ حقوق دیے ہیں۔ صحیح مسلم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم 6، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ، یہ مسلمانوں کے ایک دوسرے پر حقوق کیا ہیں؟ 6 حقوق ہیں۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب ملو تو سلام کرو۔ سلام میں بہت برکت ہے بھائیو۔ سلام اگر شعوری طور پر کیجئے تو سلام کے بڑے فائدے بھی ہیں۔ السلام علیکم، آپ کا سلام کی ہو، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں بھی ہیں۔ یہ دعا ہے۔ جن گھروں میں، جن معاشروں میں یہ دعائیں عام ہوتی ہوں، ان دعاؤں کی صدائیں پہنچتی ہوں، یقینی طور پر ان معاشروں میں 3 چیزیں ضرور ہوگی۔ سلامتی ہوگی، اختلاف انتشار نہیں ہوگا، بدامنی نہیں ہوگی، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اللہ کی برکتیں، خوشحالیاں بھی ہوں گی۔ لہذا اس رواج کو عام کیجیے۔
ذرا سا پیسہ کیا ہوا، ذرا سا ٹیلنٹ کیا آ گیا کہ غرور آسمان کو چھو جاتا ہے. بڑوں کو سلام کرنا ضروری نہیں سمجھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. کیا تمہیں بتاؤں ایسی چیز کہ جس پر عمل کرنے لگو تو محبتیں عام ہو جائیں تمہارے خاندانوں میں، تمہارے سماج میں، تمہارے معاشرے میں، پوری قوم میں محبت عام ہو جائے. وہ کیا چیز ہے؟ افشوا السلام بینکم. سلام کرو. آج سے یہ عہد کیجیے کہ ہم انشاءاللہ سماج کے سلام کے رواج کو عام کریں گے. اپنے بچوں سے سلام کیجیے، گھر میں سلام کے رواج کو عام کیجیے، معاشرے میں سلام کے رواج کو عام کیجیے، اور جب سلام کریں پھولوں سے دل کے ساتھ کریں. یہ سمجھ کے کریں کہ یہ دعا ہے. آپ کسی کے لیے دعا کریں گے اللہ رب العالمین ان دعاؤں کے اثرات آپ پر بھی یقینی طور پر مرتب کرے گا. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا حق بتایا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ. اذا دعاك فاجبه. کتنا خوبصورت انداز ہے. معاشرتی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معیار عطا کیا مسلمانوں کو. وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ. جب تمہارا بھائی تمہیں دعوت دے تو اس دعوت کو قبول کرو، لازم ہے تمہارے اوپر. اسے یہ ثابت ہوا کہ دعوتوں کا رواج عام ہونا چاہیے. چاہے ایک کپ چائے پہ بلاؤ اپنے لوگوں کو، اپنے بھائیوں کو، معاشرے کے لوگوں کو ایک کپ چائے پہ بلاؤ، مگر بلاؤ ضرور. ہم نے جب سے تکلفات شروع کر دیے ہیں تب سے دعوتوں کا یہ رواج سسٹم ختم ہو گیا ہے. ضروری نہیں ہے کہ دعوتوں میں تکلفات ہوں، جو ہے آپ کے پاس ایک دوسرے کو اپنے دسترخوان پہ بلائیے، ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَمَن لَّمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. جس نے ایک دوسرے کی دعوت قبول نہ کی، ایک مومن کی دعوت قبول نہیں کی، اس نے اللہ اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کی. اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہمارے سماج میں جو ایک رواج ہے، ایک نظام، ایک سسٹم ہے کہ میرا فلاں صاحب سے جھگڑا ہے، لہذا میرے چچیرے ممیرے کے پھپھیرے کے جو بھتیجے ہیں یا رشتے دار ہیں ان کا کھانا نہیں کھائیں گے، ان کے بھوج میں شامل نہیں ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدترین معیار قرار دیا. یہ اللہ کی مخالفت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے. ایسا نہ کیجیے. آپ کے بھائی کا کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے مگر آپ کا کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ کیا جاہلیت ہے؟ اس عصبیت کو ختم کیجیے، دل بڑا کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرا حق بتایا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ. جب تمہارا بھائی تم سے یہ امید کرے کہ تم کچھ اچھے مشورے دو گے، تم کچھ اچھا کرو گے اس کے لیے، تم اچھا کر کے دکھاؤ. دو الفاظ محبت کے، دو الفاظ مشورے کے، بہترین مشورے کے. یہی نصیحت ہے، یہی خیر خواہی ہے. الدین والنصیحہ، پورا دین، پوری شریعت خیر خواہی ہے. خیر خواہی ایک دوسرے کے لیے کرے. اگر کوئی کچھ غلط کر جائے تو اس کے لیے عذر تلاش کرے. ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہوگا اس لیے اس نے ایسا کیا. ہمارے یہاں سماج میں کوئی کچھ اچھا کرے تو ذکر تو نہیں کرتا، لیکن اگر غلط کرے تو پورا ڈھنڈورا پیٹ دیتے ہیں. ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ بنے، خیر خواہی کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نجی قسم کی نزاکت کو بیان کیا اذا عطس فحمد اللہ فثبت علیہ. کہ جب چھینکے تمہارا بھائی، اس محفل میں تم موجود ہو تو اس کے اس نجی اور پرسنل معاملے میں تم شریک ہو کر کیا کہو؟ جب الحمدللہ کہے تمہارا بھائی چھینکنے کے بعد تو کہو یرحمک اللہ. اور جب یرحمک اللہ کہے تو تم کیا کہو؟ چھینکنے والا کیا کہے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. یہ کہنا بہت سے لوگ کہتے سوری، آئی ایم سوری. بھائی یہ کیا ہے سوری؟ تمہارا کلچر تو نہیں ہے، تمہاری تہذیب تو نہیں ہے. تمہاری تہذیب یہ ہے کہ جب چھینک آئے تو کہو الحمدللہ. اپنے تہذیب پہ، اپنے کلچر پہ فخر کرنا سیکھو مسلمانوں. تمہاری تہذیب تمہاری پہچان ہے، آپ کی شناخت ہے، اس پر فخر کرنا سیکھو. ایسی تہذیب دنیا میں ہوئی ہی نہیں ہے. اس لیے جب چھینک آئے تو یہ پڑھیے الحمدللہ. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مرض فعوده. جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو. پہلے ایک رواج تھا، لوگوں میں یہ جذبہ تھا کوئی بیمار ہو جائے سارے کے سارے لوگ اٹھ کر جاتے تھے، گاؤں کے سارے لوگ عیادت کرتے تھے فلاں صاحب بیمار ہیں، اور یہ خبریں عام ہوتی تھی. اب لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، اپنے مفادات ہیں، اپنی ضروریات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محبت کی بنیادیں ہیں. لوگ دیکھتے ہیں کہ فلاں صاحب آئے تھے ملنے، میں جب بیمار ہوا تھا یا میرے بھائی یا میرا فلاں بیمار ہوا تھا فلاں صاحب آئے تھے دیکھنے کے لیے. اس سے محبتیں عام ہوتی ہیں، دشمنیاں ختم ہوتی ہیں. اذا مرض فعوده واذا مات فتبعه. اور جب آپ کا بھائی وفات پا جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہوئیے.
دشمنی لاکھ صحیح، مگر آپ کے بھائی کو ضرورت ہے آپ کی مدد کی، چاہے وہ سوگوار ہے چاہے وہ خوشی میں ہے، آپ کو ضرور شریک ہونا چاہیے. وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعُهُ. ایک اہم کام ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اہم کام ہے لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا، سمجھوتا کرنا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے مسلمانوں. لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، تنازع ہوتے ہیں، ہم تماشبین ہوتے ہیں. فلاں صاحب کی لڑائی ہو گئی، مزہ آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جھوٹ دی ہے کہ جھوٹ بولنا ناجائز ہے، مگر اس وقت جھوٹ بولا جا سکتا ہے جب دو بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو گیا ہو، جھگڑا ہو گیا ہو. اگر دونوں کو ملانا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنا بھی جائز قرار دے دیا سمجھوتا کرانے کے لیے. کتنا اہم اور ضروری مسئلہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حرام کام کو جائز قرار دیا مصلحت کے تحت کہ جھوٹ بولنا جائز ہے اس وقت جب مسلمانوں کے دو گروپ کو یا دو انڈیویجولز کو ملانا ہو، سمجھوتا کرانا ہو. فاصلحوا بین اخویکم. ہم یہ سوچتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. مقدمات ہو رہے ہیں، کیسز ہو رہے ہیں، لوگ کورٹ کچہری کر رہے ہیں، پریشان ہیں، قرضوں میں ڈوبے جا رہے ہیں، مگر ہمت ہی نہیں ہوتی، توفیق ہی نہیں ہوتی ایک لفظ بولتے. آپ ذرا اگر جیلوں کی سلاخوں کا معائنہ کریں گے یا آپ کیسز دیکھیں گے، کتنے کیسز ہیں مسلمانوں کے، تو ایسا لگتا ہے کہ اس ملک میں مسلمان ہی سب سے زیادہ ہے. مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد سلاخوں کے پیچھے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہی تنگ نظری ہے، محدودیت ہے. یہ مسلمانوں کی پہچان ہے. فاصلحوا بین اخویکم. دو گروپوں میں اتحاد کراؤ، سمجھوتا کراؤ، تمہاری ذمہ داری ہے. ذمہ داری کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ تم ایک دوسرے کے لیے کیا ہو؟ بھائی ہو. اسلامی بھائی چارہ کتنا اہم ہے اس کی مثال تاریخوں میں موجود ہے. مصعب بن عمیر ایک صحابی تھے. مصعب بن عمیر ایک صحابی تھے جو اسلام لے آئے. ان کے بھائی تھے عدی بن عمیر. جنگ بدر میں وہ قیدی بنا کر لائے گئے. عدی بن عمیر مصعب بن عمیر کے بھائی. سارے قیدیوں کے پاؤں میں زنجیریں باندھی جانے لگی کہ کہیں رات میں بھاگ نہ جائیں. مصعب بن عمیر کے بھائی عدی بن عمیر کے پاؤں میں بھی زنجیریں باندھی جا رہی تھی، رسیاں باندھی جا رہی تھی. مصعب بن عمیر دیکھ رہے تھے اپنے بھائی کو. عدی بن عمیر بھی اپنے بھائی کو، مصعب بن عمیر کو دیکھ رہے ہیں. عدی بن عمیر جو کہ مسلمان نہیں ہیں، قیدی بنا کر لائے گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، اپنے بھائی کو للکار کر کہہ رہے ہیں، مصعب یہ کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، تمہارے والد کی، تمہارے باپ کی اولاد نہیں ہوں، تمہارے والد کا نطفہ نہیں ہوں. مصعب بن عمیر نے کہا ہاں تم میرے بھائی ضرور ہو، مگر وہ شخص جو تمہارے قدموں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے ابھی وہ میرا بھائی ہے، کیونکہ کلمہ اس نے پڑھا ہے. اسلامی بھائی چارہ یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں. یہ جذبہ پیدا کیجئے اپنے اندر. ایک اہم چیز جو ہمیں کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اندر میں ایک واقعہ پیش آیا تھا انصار اور مہاجرین کا. واقعہ بہت مشہور ہے. ایک موقع سے انصار کے ایک غلام اور مہاجرین کے ایک غلام کے درمیان جھگڑا ہو گیا. انصاری غلام نے چلایا یا الانصار، انصار کے لوگوں آؤ بچاؤ. یا المہاجرین، مہاجرین کے غلام نے پکارا یا المہاجرین، مہاجروں آؤ بچاؤ. دونوں کے درمیان بھیڑ ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچے نے خبر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑا ہو گیا ہے، دو گروپ آپس میں لڑ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر چادر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جھگڑے کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. تیز دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. اتنا تیز چلتے ہیں کہ آپ وسلم کے کندھے سے چادر گر جاتی ہے. آپ وسلم کا کندھا بے لباس ہو جاتا ہے اور آپ وسلم اسی حالت میں دو گروپوں کے درمیان پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں مہاجرین اور انصار کیا کر رہے ہو؟ اگر تم نے آپس میں تلواریں چلائی تو پہلی تلوار میری گردن پہ چلاؤ. اس واقعے سے کیا ثابت ہوا؟ ثابت یہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا فَإِنَّهَا عَصَبِيَّةُ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهَا مُبْطِنَةٌ، یہ جاہلی اصلیت ہے جس کو تو ہم پیچھے چھوڑ رہے ہیں. ایک بار پھر سے کیوں دوہرا رہے ہو اسے؟ فَإِنَّهَا مُبْطِنَةٌ، یہ سڑی ہوئی چیز ہے، اس کو چھوڑ دو. اسے کیا ثابت ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ جب دو گروپ میں لڑائی ہو جائے تو ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے جو اچھے لوگوں کو انفارم کرے، جو جھگڑا ختم کرنے والے ہوں، فیصلہ کرنے والے ہوں. ایسے لوگوں کو انفارم کرے کہ جھگڑا ہو گیا ہے، جلدی آئیے جھگڑا چھڑائیے. اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی
کہ اگر جھگڑا ہو جائے تو اچھے لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، جن کے پاس پاور ہے، جن کے پاس قوت ہے، ان کو یہ اقدام کرنی چاہیے، یہ اسٹیپ لینی چاہیے کہ دو گروپوں کے درمیان اتحاد کرا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کوئی منکر بات دیکھو، جھگڑا لڑائی بہت بڑا منکر ہے، اس سے مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے، اگر ایسا ہو جائے تو اس کو روکنے کی کوشش کرو، ہاتھ سے روکو، طاقت کا استعمال کرو، اور اگر وہ نہ کر سکو تو آواز اٹھاؤ، یہ جھگڑا نہیں چلے گا، آواز اٹھائیے، اختلاف ختم کرو۔ ہمارے معاشرے کو امن و آشتی کی ضرورت ہے، ہم نہیں چاہتے تمہاری لڑائیاں، تمہارے جھگڑے، تمہارے تنازع، ختم کرو اسے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو کم از کم دل میں تو انسان برا جانا ہے۔ ایک اہم چیز جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے منافقت سے گریز، منافقت سے گریز، دوہرا پن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من شر الناس ذو الوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وياتي هؤلاء بوجه، کہ معاشرے کا بدترین انسان وہ ہے جو دو چہرے والا ہو۔ آپ کے معاشرے میں بگاڑ وہی شخص پیدا کرتا ہے جو دوہرا ہو، دو قسم کے چہرے رکھتا ہو، آپ کے پاس آپ جیسی باتیں، فلاں صاحب کے پاس فلاں جیسی باتیں۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت اور چغلخوری کو ناجائز اور حرام قرار دیا، اور ان منافقوں کے ذریعے سے معاشرہ بگڑتا ہی ہے۔ اگر تالاب میں ایک مچھلی خراب ہو جائے تو ساری مچھلیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ایسے لوگوں کو پہچاننا ضروری ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں۔ دو چہرے والے لوگوں کو پہچانیے اور ان کی پہچان کو عام کیجیے، یہ لوگ ہیں ان سے بچو، یہ لوگ ہیں ان سے بچو، یہ اگر کچھ کہیں تو ان کی تحقیق کرو، فتبینوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یہ لوگ منافق قسم کے ہیں، اگر یہ کچھ کہیں تو ان کی باتوں کی تحقیق کرو، اور غصہ نہ ہو جاؤ، جذباتی نہ ہو جاؤ، معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ اللہ یأتی ہؤلاء بوجہ ویأتی ہؤلاء بوجہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند علامات بتائی ہیں منافق کی، کیا؟ اذا حدث کذب، اگر جو ہر بات میں جھوٹ بولتا ہو، زیادہ تر جھوٹ بولتا ہو، اس کے اندر منافقوں کی ایک صفت ہے، یعنی وہ کسی حد تک منافق ہے۔ فإذا عاهد غدر، اور جب کوئی وعدہ کرے وعدہ نبھائے نہ، یہ منافقوں کی دوسری صفت ہے، یعنی کچھ زیادہ منافق ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا ہو جائے تو گالت گلوچ پہ اتر آئے، اور ایک حدیث میں ہے اِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کر دے۔ یہ جو صفات ہیں، یہ صفات جن لوگوں کے اندر پائی جائے اور سارے صفات پائے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ منافق خالص ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں بتانا چغلخوری نہیں ہے، ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا چغلخوری نہیں ہے، غیبت نہیں ہے، معاشرے کو پاک کرنا ہے۔ اور ایک آخری بات جو میرا پیغام ہے، پیغام یہ ہے کہ اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک شعبہ بھی قائم کیجیے۔ علماء کو یہ حق دیجیے کہ وہ غلط کو غلط کہنے پر قادر ہوں، اتنی طاقت ہو ان کے پاس کہ وہ غلط کو غلط کہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں سماج اور معاشرے میں کس قسم کے لوگ ہیں جو انصاف کر رہے ہیں، کس قسم کے لوگ ہیں جو لوگوں کے فیصلے کر رہے ہیں، اپنے مفاد اور اپنے خود غرضی کے لیے نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے علماء کو یہ اجازت دیجیے، یہ بالادستی حاصل ہو کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے سکیں۔ یہی چند باتیں تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دیکھیے اتحاد و اتفاق یہ سماجی اور معاشرتی مسئلہ